بدشگونی بھی بیماری ہے، ہندوؤں میں تو بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے ہمارے اندر بھی اثر پذیر ہے۔ سال ہاتھ سال ہندوؤں میں رہنے کے باوجود یعنی رہنے کی وجہ سے ہم میں بھی وہی اثرات پائے جاتے ہیں جو ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی شادی بیاہ کے، غمی خوشی کے سارے اثرات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بدشگونی آج کہاں بول رہے ہیں، کاڑا بلہ اگو دن ہنگ گیا ہے، یہ سب بدشگونی ہے۔ آج کتا بھونک رہا ہے، یہ سب بدشگونی ہے، اور یہ وہیں سے آئی ہیں، یعنی کفار اور مشرکین سے آئی۔ فرماتے ہیں ولا حامہ، اور نہ ہی کوئی الو ہے، اور الو بول رہا ہے، جتنے الو بول رہے ہوتے تھے سارے موت ہی موت ہے۔ موت اللہ کے آنے سے محیی و ممیت ہے، الو محیی و ممیت نہیں ہے۔ محیی و ممیت کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولا سفر، نہ ہی کوئی سفر ہے۔ سفر یہ کیا کہتے ہیں، محرم اور سفر کہتے ہیں، سفر سفری، سفر دے وچ سفر نہیں کرنا، ورنہ سفر ہی کر دے رہو گے۔ یہ ضرب المثل تھی، سفر سفری، سفر صرف سفری، اس لیے سفر میں کیا ہے، سفر نہیں کرنا۔ جس طرح ہمارے ہاں بدشگونی ہے کہ محرم میں کیا ہے، نکاح نہیں کرنا۔ یہ 10 محرم کو ڈاکٹر اسرار نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، 10 محرم، طوفان کھڑا ہو گیا تھا پورے ملک۔ اس نے کہا میں نے کی، بیٹا میرا ہے، میں نے کی ہے، آپ کو اس کے ساتھ کیا تکلیف، حرمت کی کیا دلیل ہے، کس نے منع کیا ہے؟ ڈٹ گیا۔ ڈاکٹر اسرار نے کی تھی محرم میں۔ آصف صاحب کی غالباً شادی بھی آصف صاحب کی تھی، جو ان کے بیٹے بڑے تھے۔ فرماتے ہیں ولا غول، اور نہ ہی کوئی جن بھوت، نہ ہی کوئی جن بھوت، یا یہ غول جنگوں میں ضرر اور نقصان پہنچانے والے شیاطین اپنے مشرکین کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی تو شیطان نے آ کے کہا تھا نا، میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے بھیج دیے اور اس نے دیکھ لیے، وہ بھاگا، کہنے لگا آج کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا۔ او بابا کتنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بابا؟ اگر نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ آنکھیں کھل گئی اس کی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کے دلوں کو بھی کیا کہتے ہیں، تقویت دیتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو بھی تقویت دیتا ہے۔ جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے شیطان دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہے اور ایک قرین کیا ہے، فرشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں؟ وہ صحیح بخاری میں ہے، یہ روایت پڑھی ہے آپ نے، انس کیا رہے ہیں؟ تو پھر صحابہ نے پوچھا نہیں تھا کہ جناب آپ کا جو شیطان ہے وہ؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو گیا، وہ مجھے کسی غلط بات کی تلقین یا توجہ نہیں دلاتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آپ کا مطیع بنا دی، لیکن ہمارے ساتھ تو لگے ہوئے ہیں۔ اب دل کی طرف سے اگر شیطنت آتی ہے تو اس کی کارکردگی ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائشی اور ابتلائی صورت ہے، اور اس کے مد مقابل اللہ نے یہ کرم کیا کہ ایک دفعہ چوکا ضرور بجتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرح بھڑک رہے ہو۔ دوسری بڑی بار بھی چوکا لگے گا آپ کو، شاید آپ کو یہ تجربہ ہوا ہو، حتیٰ کہ تیسری بار بھی چوکا لگے، ہاں سنبھل جاؤ، لیکن آپ جب نہیں سنبھلتے وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں گل سمجھنا، زمین جنبش پہ جنبش نہ جنبش گل محمد،
پھر وہ فرشتہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ جن جو ہے وہ غلبہ پا جاتا ہے۔ یہ ساری کہانی ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو بتلایا یا نہیں، کہ وہ کریم جن ایک دفعہ فرشتے سے کہنے لگا میں تو مر گیا، مجھے تو مار دیا یار تیرے اس بندے نے۔ کیوں مار دیا؟ آخر میں تو بھوکا رہتا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، سونے کے لیے بھی سڑک پہ کھجوتا ہوں، کسی کمرے میں سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ آخر جب یہ آدمی عجیب ہے، کمرے میں داخل ہوتا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اندر ہوتا ہے میں باہر ہوتا ہوں۔ جب یہ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں معروم رہ جاتا ہوں، میں شریک نہیں ہوتا۔ پانی پیتا ہوں تو اسی طرح، میں تو بھوکا پیاسا رہ جاتا ہوں۔ سمجھے یا نہیں؟ ہمارے ہاں کئی صوفی نہیں بلکہ ظاہر پرست وہ کہتے ہیں وہ انہاں نال کی بنتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس سے کیا بنتا؟ بہت کچھ بنتا ہے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کچھ بنتا ہے تو اللہ نے حکم دیا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے حکم دیا ہے نا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ اس کے پڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑا ہوا ہے اور جس نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں وہ بھی اس کے پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم اگر بعد نہیں آتے تو پھر ٹھیک، اگر پھر اس کی تابع داری کرتے ہیں تو پھر وہ سر چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ انسان کے اندر قوتیں ہیں، قوت نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، یہ نفس کا تعلق روح سے بھی ہے اور اس کے دل سے بھی ہے۔ بہت ہی اچھی بات کی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کے حوالے سے کتاب الروح میں۔ کتاب الروح کی ساری باتیں ماننے والی نہیں ہیں، ساری باتیں نہیں ہیں، بہت اچھی کتاب ہے لیکن ساری باتیں ماننے والی نہیں ہیں۔ چلیے خیر، ہاں ابن قیم کی ہے، نہیں ابن تیمیہ کے حوالے دیتے ہیں اس میں۔ تو خیر بہرحال بعض حضرات شکوک کا شبہات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہے ابن قیم کی، خود اپنی دوسری کتابوں میں کتاب الروح کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس باس کی تفصیل کتاب الروح میں دیکھیں۔ ہر کتاب ان کی بہت غضب کی کتاب، اللہ تعالیٰ کروڑ حرام میں پتہ نہیں اللہ نے کیا دماغ ان کو دیے تھے۔ ہم تو اگر ان سے نقل کر لیں نا، اس کو سمجھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں غنیمت۔ تجدید کرنا، تخلیق کرنا، یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام، تخلیقی چیز پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ ہم تو ان کے خوشہ چین بن کے ان سے استفادہ کر کے ان کا صحیح مفہوم قارئین یا سامعین تک پہنچا دیں، یہی ہمارا بڑا کمال ہے۔ بات سمجھا یا نہیں؟ ہاں، بس اس کی کوشش کیا کریں، اپنے اجتہاد کو دخل کم دیا کریں، اپنے اتحاد میں جب بھی بات آئے پھر کسی سے مشورہ کر لیا کریں کہ میرے ذہن میں یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ورنہ خطرات سے ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔